بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. دعا امام اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا ودليلا ولا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھیں محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کی خاطر فرش عزا پہ تشریف لائے خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دے. ہم نے کل عرض کیا کہ کربلا ایک واقعے کا نام نہیں ہے، کربلا کوئی قصہ نہیں ہے، نہ ہی ہماری نسلیں فرش عزا پہ قصے سننے آتی ہیں، واقعے سننے آتی ہیں، کیونکہ یہ خلاف عقل ہے. ایک واقعہ سنانے کے لیے کروڑوں روپے خرچ کیے جائیں، ایک واقعہ سنانے کے لیے اتنا بڑا اہتمام کیا جائے. واقعہ تو کتاب سے پڑھ کر بھی جانا جا سکتا ہے، واقعہ تو میڈیا سے یوٹیوب سے سن کر بھی جانکاری حاصل کی جا سکتی ہے. کہ بچہ جاننا چاہے کہ کربلا میں کیا ہوا تھا
ہزاروں کتابیں موجود ہیں۔ اگر کوئی جاننا چاہے کہ امام حسین کی شہادت کیسے ہوئی تھی، یوٹیوب پہ کئی کلپس موجود ہیں، ویڈیو موجود ہیں۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے اتنا اہتمام فرش عزا پہ بلانے کے لیے کیوں کیا جاتا ہے؟ تو ہم نے عرض کیا کہ کربلا خالی واقعہ نہیں ہے، کربلا ایک تہذیب کا نام ہے، کربلا ایک تحریک کا نام ہے، کربلا ایک ریولیوشن کا نام ہے کہ جب لوگ فرش عزا پہ آتے ہیں، یہاں بیٹھتے ہیں تو یہاں پہ ادب حسین کو سیکھتے ہیں، یہاں پہ نسلیں آ کر اخلاق حسین کو اپناتی ہیں، مائیں بہنیں جب فرش عزا پہ آتی ہیں تو کردار زینب کو اپناتی ہیں۔ تو کربلا ایک مکمل ٹریننگ کا نام ہے، جس میں صرف مجلس نہیں ہے، جس میں مجلس بھی ہے، جس میں ماتم بھی ہے، جس میں گریہ بھی ہے، جس میں قرآن بھی ہے، جس میں حدیث بھی ہے، جس میں تاریخ انبیاء بھی ہے، جس میں تاریخ سلف بھی ہے۔ تو یہ کربلا ہر چیز کو سناتی ہے تاکہ انسان کے اندر تہذیب کو پیدا کیا جائے، انسان کے اندر ایک تمدن، ایک سیولائزیشن کو جنم دینے کی سوچ پیدا کی جائے، کیونکہ اگر کربلا نہ ہوتی تو ظہور امام کی تیاری کیسے ہوتی؟ یہ کربلا ہے جو انسان کو ایثار کا جذبہ سکھاتی ہے، یہ کربلا ہے جو انسان کو بتاتی ہے اپنے امام زمانہ کی اطاعت کیسے کرنی ہے، یہ کربلا ہے جو انسان کو بتاتی ہے کہ دیکھ اپنے امام کے سامنے سر خم تسلیم کیسے کیا جاتا ہے۔ کربلا عباس کے کردار کا نام ہے، کربلا قاسم کی جوانی کا نام ہے، کربلا بی بی ام فروا اور جناب بی بی ام لیلہ کی اطاعت کا نام ہے کہ دیکھیے مائیں کس طرح اپنے رہبروں پر اپنے بچوں کو قربان کر رہی ہیں، کہ دیکھیے مائیں کس طرح اپنے رہبروں پر اپنا سب کچھ لٹا رہی ہیں۔ یہ وہ درس کربلا تھا۔ تبھی ڈاکٹر اسرار بولنے پر مجبور ہوا کہ جب میں نے شاہ کی ٹینکیں دیکھیں اور ان ٹینکس کے سامنے میں نے کچھ ماؤں کو دیکھا جن کے سینوں پر ان کے 6 مہینے کے بچے تھے، اور کہتا ہے کہ میں اس دن ہی سمجھ گیا کہ اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، کیونکہ اس قوم نے اگر زندگی کا فلسفہ سیکھا ہے تو حسین ابن علی سے سیکھا ہے۔ خدا کی قسم یہ جذبہ کسی قوم میں نہیں ہے۔ یہ جذبہ کہاں سے ملتا ہے؟ یہ جذبہ کربلا سے ملتا ہے۔ تو جب تک معاشرہ کربلائی نہ بنے تب تک مولا کا ظہور امکان پذیر نہیں ہے۔ تو ایک ٹریننگ دی جاتی ہے، اور اسی کربلا میں ایک نیا اضافہ ہوا اور بڑی تیزی سے اضافہ ہوا، اور وہ اضافہ تھا 40 امام حسین کا، کہ دنیا پریشان ہے، 20 ملین لوگ، 22 ملین لوگ، ایک رنگ ہے، ایک آواز ہے، ایک رہبر ہے، ایک امام کی طرف رواں دواں ہیں۔ نسل رنگ کا پتہ نہیں لگتا کہ جناب ایرانی ہے یا جناب عراقی ہے یا پاکستانی ہے یا لبنانی اور کویتی ہے۔ وہاں جس سے پوچھو کون ہو تو آواز آتی ہے ہم حسینی ہیں۔ وہاں کوئی کسی کی زبان کو سمجھتا نہیں ہے، لیکن ایک نام ہے جسے سب سمجھتے ہیں، اور وہ نام حسین ہے۔ ایثار کا جذبہ کربلا سے ملتا ہے، قربانی کا جذبہ کربلا سے ملتا ہے۔ یہ کربلا ہے جو انسان میں یکجہتی کو پیدا کرتی ہے، یہ کربلا ہے جو انسان کو یک رنگ بناتی ہے، تو یہ کربلا انسان کو سویلائز بناتی ہے۔ واللہ اگر مجلس نہ ہوتی، بقول امام خمینی، اگر محرم اور سفر نہ ہوتا تو اسلام نہ ہوتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ کربلا تہذیب تمدن کا نام ہے۔ کل ہم نے عرض کیا کہ صرف کہنا کافی نہیں ہے، انسان جب تک کربلا کو سمجھے نا تب تک اس کے وجود میں کربلا نہیں آتی۔ ہم نے کہا کچھ لوگ ہیں جو صرف دعویٰ کرتے ہیں، دعویٰ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اصول کربلا انسان کی زندگی میں پیدا نہ ہو۔ کہ آپ دیکھیں واقعاً اگر کربلا کو ہم ایک معاشرہ تصور کریں، جس طرح ہوتا ہے نا کراچی کا معاشرہ، گلگت کا معاشرہ، سکردو کا معاشرہ، لاہور کا معاشرہ، ہر معاشرے کے اپنے اقدار ہوتے ہیں، ہر معاشرے کی ایک ثقافت ہوتی ہے، ایک لینگویج ہوتی ہے، ایک اخلاق ہوتا ہے، ایک ادب ہوتا ہے۔ تو کربلائی معاشرے میں ایسا کیا تھا؟ ان اصولوں کو اگر ہم اپنائیں تو ہم اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں۔ ہم نے کہا سب سے پہلا اصول جو کربلا میں نظر آتا ہے وہ اصل یہ تھا کہ کربلا کے رہنے والوں میں ایک صفت پائی جاتی تھی، اور وہ صفت تھی خوف پروردگار عالم۔
اگر ہم یہ بولیں کہ گلگت مثلاً حسینی معاشرہ ہے، گلگت میں شیعہ رہتے ہیں مثلاً، اب تعداد 60% یا جو بھی ہو، یا کسی گاؤں میں ہم چلے جائیں بولے مولانا یہ 100% شیعہ ہیں، تو سوال یہ اس گاؤں میں رہنے والوں کے افراد کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے کہ نہیں؟ اگر یہ صفت پائی جائے وہ کربلائی معاشرہ ہے۔ وہ کون سی صفت ہے؟ وہ صفت خوف پروردگار عالم۔ معاشرہ الہی کیوں نہیں بن رہا؟ کیونکہ معاشرے میں خوف خدا نہیں ہے۔ مثلا نظام طاغوت اور نظام خدا کا فرق کیا ہے؟ ایک وہ معاشرہ ہے جو شیطان کی رضا کے لیے کام کرتا ہے، دوسرا وہ معاشرہ ہے جس کے افراد، جس کی ریاست کے افراد پورے معاشرے میں الہی حکومت اور الہی احکام کو پھیلانا چاہتے ہیں، اور حکم خدا بغیر خوف خدا نافذ نہیں ہو سکتا۔ کہ جب تک انسان کے دل میں، ماں بہن کے دل میں، اس جوان کے دل میں، اس باپ کے دل میں خوف خدا نہ ہو۔ چوری کب ہوتی ہے؟ جب خوف خدا نہ ہو۔ بھائی بھائی کا حق کب مارتا ہے؟ جب خوف خدا نہ ہو۔ بندے مسجد میں آ کے جوتیاں چوری کر کے جاتے ہیں، کب ہوتا ہے؟ جب خوف پروردگار عالم نہ ہو۔ حاکم کب ظالم بنتا ہے؟ جب خوف خدا نہ ہو۔ کرپشن کب ہوتی ہے؟ جب خوف خدا نہ ہو۔ عوام کے حق پہ ڈاکہ کب ڈالا جاتا ہے؟ جب خوف خدا نہ ہو۔ جب یہ خوف ختم ہو جاتا ہے تو یزیدی معاشرہ جنم لیتا ہے، اور جب یہ خوف وجود میں آتا ہے تو علوی معاشرہ جنم لیتا ہے۔ اب معصوم نے فرمایا کہ خوف خدا کی 5 نشانیاں ہیں، اور دیکھو کہ تمہارے وجود میں یہ 5 نشانیاں ہیں کہ نہیں ہیں۔ اگر یہ 5 نشانیاں ہیں تو بھی حامل خوف پروردگار عالم ہے۔ پہلی نشانی خوف خدا کی یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کا خوف رکھتا ہے وہ خدا کو ہم لمحہ ہم دم ناظر مانتا ہے۔ جتنا خوف ہمارے وجود میں کیمرے کا ہے، کیا اتنا خوف اللہ کی آنکھ کا ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے کئی سال مجالس میں اسلامک سویلائزیشن کے ٹاپک پہ مجالس پڑھی تھیں، اور عرض کیا تھا کہ ہم صدیوں سے سنتے ہیں کہ امام سے پہلے کون آئے گا؟ دجال آئے گا۔ دجال کی اوصاف کیا ہیں؟ ایک آنکھ والا ہوگا۔ لوگوں کو کیا کہے گا کہ اگر مجھے نہیں مانو گے تمہارا مال بند کروں گا، روزی بند کروں گا، دنیا کو تمہارے لیے تنگ کر دوں گا۔ نشانی کیا ہے؟ ایک آنکھ والا۔ کئی سادہ لوگ مومنین بیچارے انتظار میں تھے کہ مولانا کوئی ایسا بچہ پیدا ہو جس کی ایک آنکھ ہو، اور کسی نے میسج بھی کر دیا کہ مولانا اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے ایک آنکھ والا۔ تو میں نے کہا بندے خدا، ایک آنکھ والا بچہ پیدا بھی ہو تو وہ ایب نارمل ہوگا۔ ایب نارمل بندہ دنیا پہ حکومت نہیں کر سکتا۔ کتنے سال جیے گا؟ اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں کہ دجالی نظام ایک آنکھ والا ہوگا۔ 2 میم اپنی زندگی میں یاد رکھیے، اگر یہ 2 میم آپ سمجھ جائیں تو نظام دجال اور نظام الہی آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ وہیں پر کئی پڑھے لکھے نوجوان یہ کہتے ہیں کہ مولانا جب ہم ویسٹرن سوسائٹیز میں جاتے ہیں تو معاشرہ بڑا سویلائزڈ ہے، انگریز جھوٹ نہیں بولتے، وہاں اتنی چوری نہیں ہے، وہاں اتنی رشوت نہیں ہے، وہاں اتنی کرپشن نہیں ہے، اور یہ مسلم سوسائٹی جو اسلام کا نام لیتی ہے، یہاں پہ چوری بھی ہے، یہاں پہ کرپشن بھی ہے، یہاں پہ جھوٹ بھی ہے۔ پہلا سوال، وہ معاشرہ اگر سویلائزڈ ہے تو کیوں ہے، اور ہم اگر ان سویلائزڈ ہیں تو کیوں ہیں؟ دوسری بات، اگر امام زمانہ ظہور کریں گے اتنے سویلائزڈ معاشرے کو مولا ختم کیسے کریں گے؟ کون سا اپنا روڈ میپ امام ان کو دیں گے کہ وہ امام کو کاپی کریں؟ آج مسلمان اگر اپنے معاشروں کو سنوارنا بھی چاہتا ہے تو کس کی مثال دیتا ہے؟ ویسٹرن ورلڈ کی مثال دیتا ہے۔ آج ڈیموکریسی اور جمہوریت کی بھی بات ہوتی ہے تو ہم کس کی ڈیموکریسی کو کاپی کر رہے ہیں؟ ویسٹرن ورلڈ کی۔ خمینی صاحب نے جب انقلاب لایا تو 2 نعرے مارے، نہ شرقی نہ غربی، نہ شرق کا نظام نہ غرب کا نظام، یعنی نہ بادشاہت نہ کنگڈم نہ ویسٹرن ڈیموکریسی، نہ ہمارا جمہوریت اسلامی، ہم اسلامی نظام لائیں گے۔ اب میرے اسلامی نظام میں اتنی اٹریکشن ہونی چاہیے نا کہ وہ ویسٹرن سوسائٹی مجھے کاپی کرے۔ آج سعودی عرب بھی سیکولرزم کی طرف جا رہا ہے، عملاً ساری مسلم ممالک سیکولر بنتے جا رہے ہیں، لبرل بنتے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ معاشرہ دجالی معاشرہ۔ لیکن 5 منٹ کے لیے سوچو، ایک انگریز
اپنی سوسائٹی کو کیسے کنٹرول کرتا ہے. ہم مولانا حضرات اگر جوان کو کہتے ہیں گناہ نہ کر، تو میرے پاس کوئی ڈنڈی نہیں ہے، میرے پاس کوئی رسی نہیں ہے، میرے پاس حکومت کا پاور نہیں ہے کہ میں کسی جوان کو زنا سے روکوں، کسی کو شراب سے روکوں، کسی کو رشوت سے روکوں. میں ایک ہی چیز پیدا کرتا ہوں اس کے وجود میں، خوف ہے پروردگار عالم. اور یہ خوف اگر اس کے دل میں آئے، یہ انٹرنل سیولائزڈ ہو جائے گا، ایک نظم اس کے وجود میں آئے گا. لیکن وہ سوسائٹی جو ویسٹرن سوسائٹی ہے، وہ لوگوں کو اتنا سیولائز کیسے بناتی ہے کہ ہمارے یہاں اگر سگنل ریڈ ہوتا ہے تو ایک بندہ بھی نہیں رکتا، 2-3 رکتے ہیں. اور وہاں پہ اگر ملک کا وزیر اعظم بھی ہو، لیکن اگر سگنل لال ہو جائے تو وہ روڈ پہ رک جاتا ہے. اتنی سیولائز سوسائٹی. صبح 5 بجے اٹھتے ہیں، کام پہ جاتے ہیں، شام کو 5 بجے گھر واپس آتے ہیں. واقعی اتنا سیولائزڈ کیسے بنے؟ تو ان کو سیولائزڈ بنانے میں دجال کی آنکھ کام لائی. اب یہ دجال کی آنکھ کیا ہے؟ ویسٹرن سوسائٹی اگر لوگوں کو با ادب بناتی ہے ایک چیز کے ذریعے، وہی پاکستانی جب پاکستان میں ہوتا ہے تو سگنل توڑتا ہے، اور وہی پاکستانی جب انگلینڈ جاتا ہے، آسٹریلیا جاتا ہے، تو ایک مومن ہمارے ساتھ تھا، رات 2:30 بجے روڈ پہ کوئی نہیں، سگنل لال ہے، بندے نے گاڑی روکی. میں نے کہا کہ پر بھائی پاکستان ہوتا ہوں تو ہم دن کو ہی توڑ دیتے ہیں، رات کے 2 بجے بندہ رکا ہوا ہے. کہ نہیں مولانا یہ پاکستان نہیں ہے، یہ آسٹریلیا ہے. میں نے کہا یہ تو بتا اتنے شریف یہاں آ کے بن کیسے گئے ہو آپ لوگ؟ اور یہی آسٹریلیا میں رہنے والا جب پاکستان آتا ہے، میں نے کہا پاکستان جاتے وقت بھی آپ اتنے شریف ہوتے ہو؟ کہتے ہیں مولانا 1 ہفتے تک شریف ہوتے ہیں، پھر وہی حرکتیں ہو جاتی ہیں ہماری. لیکن اسے شریف کس نے بنایا؟ سگنل نے نہیں، وہ کیمرہ جو سگنل پہ لگا ہوا ہے. کیا کیمرے نے اس کو شریف بنایا؟ نہیں، کیونکہ اگر سگنل توڑے گا تو $100 کا فائن لگے گا. وہ آسٹریلیا گیا کیوں تھا؟ تاکہ پیسہ کماؤ، اور سگنل توڑنے سے نقصان کس کو ہوگا؟ پیسے کو ہوگا. تو اس کو کنٹرول کون کر رہا ہے؟ پیسہ کر رہا ہے. پوری ویسٹرن سوسائٹی اگر کنٹرولڈ ہے، وہ اکنامک بیس پہ کنٹرولڈ ہے. اگر آج پاکستان کے سگنل پر بھی آپ 25,000 40,000 کا فائن لگا دو اور اسٹرکٹلی لوگوں سے پیسے لینا شروع کر دو تو یہاں بھی لوگ کیا ہو جائیں گے؟ سیدھے ہو جائیں گے. دجال کی آنکھ معاش کی آنکھ ہے، میم معاش. وہ لوگوں کو پیسہ دے کے خریدتا ہے اور لوگوں کو پیسہ چھیننے کا ڈر دے کے انسان بناتا ہے. جتنے ممالک ہیں آج، ملکوں کے اگر آپس میں کانٹریکٹ ہیں، وہ کس بیس پر ہے؟ پیسے کی بنیاد پر. دبئی پیسہ دیتا ہے، ابو ظبی پیسہ دیتا ہے، سعودی عرب پیسہ دیتا ہے، امریکہ اتنے بلین پیسہ دیتا ہے. کنیکشن کس بنیاد پر ہے؟ مال کی بنیاد پر. یہی وہ دجالی آنکھ ہے. یہ پوری سوسائٹی کو کنٹرول کرے گا. کس چیز کی وجہ سے؟ مال کی وجہ سے. اب اگر افغانستان پہ حملہ کرنے سے ہزاروں مسلمان مرتے ہیں تو مر جائیں، لیکن مجھے کیا چاہیے؟ مال چاہیے. اگر عراق پہ حملہ کرنے سے ہزاروں بلکہ لاکھوں اگر مسلمان مرتے ہیں تو مر جائیں، لیکن مجھے کیا چاہیے؟ وہاں کا پیٹرول چاہیے، مال چاہیے. جب ہمارے فیصلوں کی بنیاد مال ہو جائے، جب ہمارے فیصلوں کی بنیاد پیسہ ہو جائے، جب ہمارے فیصلوں اور تعلقات کی بنیاد مال ہو جائے، یہی وہ دجال کی آنکھ ہے کہ اگر پیسہ آ رہا ہے تو کرو جو کرنا ہے، پرواہ نہیں ہے. اب دنیا کے سارے فیصلے کس بنیاد پر ہوتے ہیں؟ معاش کی بنیاد پر ہوتے ہیں. ملکوں کے تعلقات کس بنیاد پر ہوتے ہیں؟ معاش کی بنیاد پر ہوتے ہیں. یہی آفرز حکومت اسلامی کو بھی دی گئی کہ آپ کو اتنا پیسہ دیتے ہیں، آپ اسرائیل کو کیا کرو؟ ایکسیپٹ کرو. انہوں نے کہا ہم مال کو دیکھ کے فیصلہ نہیں کرتے، ہم اللہ کو دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں. کتنے پیسے کی آفر ہوئی قاضی شرح کو، فیصلہ کس بنیاد پہ تھا؟ خوف خدا کی بنیاد پر یا دجالی سوچ کی بنیاد پر؟ دجال ایک سوچ کا نام ہے کہ تو دنیا کو ایک آنکھ سے دیکھتا ہے یا 2 آنکھوں سے دیکھتا ہے. ایک آنکھ کا مطلب یہ ہے کہ میں جتنے فیصلے کروں مال کو دیکھ کر کروں. شادی کروں تو مال کو دیکھ کر، جاب لوں تو مال کو دیکھ کر، تعلق بناؤں تو مال کو دیکھ کر، اپنی سیٹ بیچوں تو مال کو دیکھ کر، حکومتوں کا تختہ الٹوں تو کسے دیکھ کر؟
مال کو دیکھ کر سارے فیصلے کس بنیاد پر ہوتے جائیں؟ مال کے فیصلے پہ ہوتے جائیں۔ فرمایا حکومت امام زمانہ آئے گی، وہ آنکھ دجال کی بنیاد پہ سویلائزیشن کو قائم نہیں کرے گی۔ امام کس بنیاد پہ حکومت کو قائم کریں گے؟ فرمایا وہ دوسری آنکھ ہے، ایک آنکھ معاش کی ہے، اکنامک کی، دوسری آنکھ ہے معاد کی آنکھ۔ جو بھی کرو یہ دیکھو اس سے تیرا معاد تو نہیں بگڑے گا۔ معاد کا مطلب قیامت، میں تعلق بنا رہا ہوں، اس تعلق سے میری قیامت آباد ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ اب امام زمانہ اس معاشرے کو اتنی نالج اور اتنا علم دیں گے، یہ جوان جب رات کے اندھیرے میں کہیں پہ کھڑا ہوگا، یہ دیکھ کر وہاں کھڑا نہیں ہو جائے گا کہ کہیں میرے مال کا نقصان تو نہیں ہو رہا، یہ دیکھ کے کھڑا ہو جائے گا اگر میں آگے بڑھوں گا کہیں میرا خدا ناراض تو نہیں ہو جائے گا۔ آپ غیبت نعماری میں جب اوصاف دجال کو پڑھتے ہیں، کہتے ہیں اتنا تنگ کر دے گا، تنگی مطلب اتنا مال کو بند کر دے گا۔ آج وہی حربہ ہے نا کہ آپ ہماری بات کو نہیں مانو گے، ہم کیا لگائیں گے؟ سینکشن لگائیں گے، کبھی گرے لسٹ، کبھی بلیک لسٹ۔ یہ لسٹیں کیا ہیں؟ مطلب اگر ہمارے سسٹم کو نہیں مانو گے تو ہم تمہارے اوپر روزی کو تنگ کر دیں گے، اور اپنے فیصلوں کی بنیاد پیسوں کو دیکھ کر لو۔ یہ مت کہو کہ قیامت میں کیا ہوگا، یہ مت کہو کہ قبر میں کیا ہوگا، یہ دیکھو تم نے اپنی دنیا بنانی ہے۔ تو امام زمانہ جو سوسائٹی کو قائم کریں گے، اس سوسائٹی کے افراد کا یقین کامل ہوگا کس پر؟ قیامت پر۔ جب یہ فیصلے کریں گے، یہ دیکھیں گے میری قیامت تو خراب نہیں ہو رہی۔ لیکن ویسٹرن ورلڈ میں رہنے والے لوگ جب دوستیوں کی بنیاد، رشتوں کی بنیاد کس پر ہوتی ہے؟ مال کی بنیاد پر۔ اگر سگنل توڑوں گا $10 کا نقصان ہو جائے گا۔ شوہر بیوی کو طلاق اس لیے نہیں دیتا اگر دوں گا تو آدھی ملکیت اس کی طرف چلی جائے گی۔ یعنی ہر چیز کی بنیاد کس پر ہے؟ مال کی بنیاد پر ہے۔ پوری سوسائٹی کس پہ چل رہی ہے؟ مال کی بنیاد پہ چل رہی ہے۔ اب اسی سوسائٹی میں مثلا اگر آپ کسی کو آفر، تو حکومت کہتی ہے اگر کسی بندے نے ٹیکس نہیں دیا، آپ ٹیکس پکڑواتے ہو تو آپ کو 30% ملے گا۔ اب اسی بندے کو آپ بولو کہ میں تجھے 50% دیتا ہوں، میرا نہ پکڑواؤ، تو یہ کس کا ساتھ دے گا؟ 50% والے کا ساتھ دے گا نا۔ آج واقعاً فیصلے کس بنیاد پر ہو رہے ہیں؟ دجالی سوچ کی بنیاد پہ ہو رہے ہیں۔ یعنی بندہ پیسے کو دیکھ کر ضمیر بیچتا ہے، پیسے کو دیکھ کر ایمان بیچتا ہے، پیسے کو دیکھ کر قتل حسین کا فتویٰ دیتا ہے، پیسے کو دیکھ کر حسن بن علی کو چھوڑ کے امیر شام کے دربار میں چلا جاتا ہے۔ لیکن جس بندے کی دونوں آنکھیں کھلی ہوں، یعنی معاش والی آنکھ بھی کھلی ہو، معاد والی آنکھ بھی کھلی ہو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، جو دونوں چیزوں کو دیکھ کر فیصلے لیتا ہے، وہ حکومت مہدی میں رہنے کی لائق اور طاقت پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ وہ سوچ ہے کہ سوسائٹی میں پیدا کی جا رہی ہے کہ تمہارا ہر فیصلہ کس پہ ہونا چاہیے؟ مال کو دیکھ کے ہونا چاہیے۔ لیکن یہ سوچ جو امام زمانہ کی ہے۔ اب فرماتے ہیں سویلائزیشن، امام اتنی مضبوط سویلائزیشن کو کیسے ختم کریں گے؟ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ اپنے ذہن میں تسبیح کو لائیے۔ تسبیح سویلائزیشن کا ایک نمونہ ہے، ایک مثال ہے، کیونکہ تسبیح بڑی سویلائزڈ ہوتی ہے، دانہ دانے سے ملا ہوتا ہے، ایک نظم ہوتا ہے، ایک ضبط ہوتا ہے، تو تسبیح بڑی سویلائزڈ ہے۔ اب سوال یہ، تسبیح کو سویلائزڈ کس نے کیا ہے؟ دھاگے نے کیا ہے۔ اگر دھاگا نہ ہو تسبیح نہ ہو۔ یہ 100 دانوں کو ایک ساتھ جمع کس نے کیا ہے؟ دھاگے نے کیا ہے۔ امام کیا کریں گے؟ بڑا آسان ہے۔ اب انہوں نے سویلائز تو کیا ہے، لیکن یہ کون سا دھاگا ہے؟ معاش والا دھاگا ہے۔ سارے لوگ جمع ہیں مال کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ۔ امام آ کر کیا کریں گے؟ کینچی سے دھاگے کو کاٹ دیں گے، دوسرا دھاگا ڈالیں گے جو دھاگا معاد کا دھاگا ہوگا۔ پھر یہ لوگ اسی معاد کے اطراف میں کیا ہو جائیں گے؟ جمع ہو جائیں گے۔ آج آپ تسبیح کے دانوں کی طرح مجلس میں بیٹھے ہو، آپ کو کس دھاگے نے جمع کیا ہے؟ ذکر حسین ابن علی نے جمع کیا ہے۔ ہاں؟ جب دل میں محبت ایک ہو جائے، دیکھو محبت ایک ہے نا، سب کے دل میں امام حسین کی محبت ہے۔ اس محبت نے آپ کو کیا بنایا ہے؟ سویلائزڈ بنایا ہے۔ جب ہمارے عقیدے ایک ہو جائیں گے، جب ہماری سوچیں ایک ہو جائیں گی، جب پسند ناپسند ایک ہو جائے گی، تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ سب ایک ہو جاتے ہیں۔ اور اس سویلائزیشن کی ہلکی جھلک میں کہتا ہوں، یہ معجزہ اس زمانے میں 40 امام حسین ایک معجزہ ہے۔ اس سویلائزیشن کی ہلکی سی جھلک
آپ کو 40 امام حسین میں نظر آتی ہے۔ سب کے دلوں میں ایثار کا جذبہ آتا ہے، سب کے دلوں میں قربانی کا جذبہ آتا ہے۔ بندہ واک کر رہا ہوتا ہے، عراقی گھر کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، سارے کے سارے سخی بن جاتے ہیں، سارے کے سارے کریم بن جاتے ہیں، سارے کے سارے لوگوں کی خدمت اور مدد میں لگ جاتے ہیں۔ ارے یہ رنگ تو رنگ حسینی ہے، کس طرح سب کے سب حسینی بن گئے، کس طرح سب کے سب کے اندر جذبہ ایثار آ گیا۔ حالانکہ یہی عراقی ہیں، 40 کے بعد جائیے وہ رنگ نظر نہیں آتا۔ تو 40 میں یہ کیا ہے؟ یہ معجزہ امام زمانہ ہے، کیونکہ 40 میں امام بھی واک کرتے ہیں۔ 40 شیعوں کو سویلائزڈ بنانے کی تحریک ہے کہ دیکھو جس طرح تو 40 میں حسین کی طرف جا رہا ہے، روزہ حسین کی طرف جا رہا ہے، اسی طرح ایک دن آئے گا حسین کا بیٹا بھی آواز دے گا ہل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی مہدی کی مدد کرنے والا۔ تو اسی طرح ایثار کا جذبہ رکھ کر اپنے امام زمانہ کی طرف جانا۔ یہ ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ 20-22 ملین شیعوں کو ٹریننگ دی جا رہی ہے، سب کے اندر ایثار کا جذبہ، قربانی کا جذبہ، سخاوت کا جذبہ، کہ گھر کو کھول دیا، اپنے برتن بچھا دیے، اپنا کھانا بچھا دیا۔ مومن کو کہہ رہا مومن کپڑے دے، منتیں کر رہا میں تیرے کپڑے دھو لوں، میں تیری جورابیں دھو لوں، تو پیاسا ہے تو پانی پی لے، تو بھوکا ہے تو کھانا کھا لے۔ ارے نارمل حالات میں اسی گلگت میں کوئی مومن سے کہتا ہے کہ آجا ہم تمہارے کپڑے دھو لیں، آجا ہم تجھے کھانا بنا کے دیتے ہیں، آجا ہم تمہاری جورابیں دھوتے ہیں۔ ارے تو تھک گیا ہوگا، تیرے پاؤں کو دباتے ہیں۔ یہ جذبہ نارمل دنوں میں نہیں ہوتا، لیکن یہ جذبہ 40 میں پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ 40 دعا امام زمانہ کا اثر ہے، 40 حجت خدا کے ظہور کا اثر ہے، کہ سارے شیعوں کے اندر ایک صفت آ جاتی ہے، صفت ایثار آتی ہے، صفت قربانی آتی ہے، کہ ہر بندہ اپنے وجود کو اپنے مولا پر قربان کرنا چاہتا ہے۔ ارے ویسے تو پیدل چلنا انسان پسند نہیں کرتا، لیکن 40 پہ پاؤں میں چھالے پڑ جاتے ہیں، لیکن یہ پیدل چلنے کو چھوڑتا نہیں ہے۔ ویسے تو گرمی انسان کو اچھی نہیں لگتی، لیکن پسینے سے شل ہو جاتا ہے، لیکن راہ حسین پہ چلنا پسند کرتا ہے۔ یہ کون سی کشش ہے جو تجھے بلا رہی ہے؟ یہ وجود امام زمانہ ہے جو تمہارے دلوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے، کہ جب ظہور ہوگا اسی طرح لوگ کھنچتے ہوئے امام کی طرف جائیں گے۔ تو ہلکی ٹریننگ ہے کہ دیکھ کس طرح تمہارے وجود میں انسجام اور وحدت کو پیدا کر دیتا ہے حسین ابن علی کا وجود۔ تو اسی طرح اپنے وجود میں یہ صفات کو پیدا کر، تاکہ معاشرہ حسینی معاشرہ بنے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ وعجل فرجہم، کہ ایک مومن کہتا ہے کسی عراقی کے گھر میں گئے، ہم نے دیکھا کہ اس بیچارے عراقی نے نئے نئے برتن اپنے باکس سے نکالے پیکنگ میں۔ ہم نے کہا ہم چند لوگ ہیں، تو گھر میں تو اور برتن بھی ہیں، ان برتنوں میں کھانا کھلا۔ کہتے جانتے ہو یہ برتن کس کے ہیں؟ میں نے کہا کس کے ہیں؟ یہ میری بیٹی کے جہیز کا سامان ہے۔ ہاں میں چاہتا ہوں زائر حسین ان برتنوں میں کھانا کھائے، تاکہ جب اس کی شادی ہو جائے، گھر جائے، تو اس کے گھر میں برکت آ جائے۔ یہ سوچ حسینی ہے، یہ قربانی کی سوچ، یہ ایثار کی سوچ، یہ جذب ایثار آپ کے اندر امام حسین پیدا کرواتے ہیں۔ تو کربلا ایک ثقافت کا نام ہے، کربلا ایک تحریک۔ آپ تب تک سویلائزڈ نہیں بن سکتے جب تک ہماری عادتیں ایک جیسی نہ ہوں۔ قوم کب بنتی ہے؟ آپ بولو پاکستانی یہ قوم ہے، تو میرے کہنے سے پاکستانی یہ قوم بن جائے گی؟ قوموں کی عادتیں ایک ہوتی ہیں، قوموں کے ارادے ایک ہوتے ہیں، قوموں کے اہداف ایک ہوتے ہیں، تب جا کے وہ قوم بنتی ہے۔ کربلا قوم کا نام ہے۔ 6 مہینے کا اصغر بھی وہی ارادہ رکھتا ہے جو 18 سال کا اکبر رکھتا ہے۔ یہ قوم ہے، ایک ارادہ، ایک قوت، ایک سوچ جب یہ پائی جائے نا۔ لیکن قومیں آپس میں بگڑتی کب ہیں؟ یہ سویلائزیشن سے ہٹتی کب ہیں؟ جب ان کی سوچیں بدل جاتی ہیں، تبھی ان کے عقیدوں پہ حملہ کیا جاتا ہے۔ تبھی جوان جب یونیورسٹی میں جاتا ہے اس کی سوچ کو بدلا جاتا ہے، اس کی سوچ میں سیکولرزم کو ڈالا جاتا ہے، اس کی سوچ میں لبرلزم کو ڈالا جاتا ہے۔ کسی نے کہا مولانا سیکولرزم کیا ہے؟ میں نے کہا بڑی آسان مثال دے کے آپ کو سمجھا دوں سیکولرزم کیا ہے۔ میں نے کہا گھر میں ٹی وی ہے؟ کہا مولانا، میں نے کہا یہی سیکولرزم ہے۔ کہ سمجھ میں نہیں آئی؟ میں نے کہا کتنے چینل ہیں؟ کہ مولانا 100 سے زیادہ ہیں۔ میں نے کہا کوئی قرآن کا چینل ہے؟ کہاں مولانا۔ میں نے کہا کوئی سانگز کا چینل ہے گانے والا؟ کہاں مولانا۔ میں نے کہا کوئی تفسیر قرآن کا چینل ہے؟ ہاں مولانا۔ اخبار کا؟ ہاں مولانا۔ اچھے ڈراموں کا؟ ہاں مولانا۔ گندے ڈراموں کا؟ ہاں مولانا۔ میں نے کہا یہی سیکولرزم ہے، کہ جب چاہو جو دیکھو، ہر چیز تیرے سامنے اویلیبل ہو،
دبئی کی مثال ایک سیکولر کنٹری کی مثال ہے. جس نے عبادت کرنی ہے مسجد میں جائے, جس نے بت پرستی کرنی ہے مندر میں جائے, جس نے نماز پڑھنی ہے گھر میں جا کے تہجد پڑھے, جس میں رات کو شیطان کے ساتھ رنگلنیاں منانی ہے کلب کے اندر چلا جائے. میں نے کہا یہی سیکولرزم ہے. ہر چیز کو اویلیبل کر دو تاکہ معاشرے میں انسجام پیدا نہ ہو. مختلف سوچیں, عقیدے ٹوٹ جائیں, جوان ایک سوچ میں منسجم نہ بنے. یہ مجلس امام حسین ہے جو آپ کے دل میں ایک محبت کو پیدا کرواتی ہے. اب امام فرماتے ہیں کربلائی معاشرے کے اصولوں میں سے ایک اصل یہ ہے کہ تمہارے وجود میں خوف خدا, اور خوف خدا کی 5 نشانیاں. پہلی نشانی یہ ہے کہ تو ہمیشہ اللہ کو کیا مانے؟ ناظر مانے. رات کے اندھیروں میں, دن میں, لوگوں میں, تنہائیوں میں, جنگل میں, ہر جگہ جاؤ تو خدا کو ناظر مانا. یہ صفت حسین ہے, یہ صفت عباس ہے. جب نہر پہ پہنچے نا تکو تنہا تھے غازی عباس, پانی کو اپنے چلو میں لیا. پیاسا بندہ ہو, پانی ہاتھ میں ہو, کتنا مشکل ہوتا ہے. شدت بھری پیاس ہو, ہاں پینا چاہتے تو کوئی گناہ تو نہیں تھا نا, حرام تو نہیں تھا نا, پیاسے کے لیے پانی پینا گناہ نہیں ہے. لیکن کہتے ہیں جیسے عباس نے چلو میں پانی لیا تو عباس کو سکینہ کا چہرہ نظر آنے لگا. ہاں. یہ نظارت پر انسان کا ایمان ہونا کہ عباس تو پیاسا ہے تو تیرا حسین بھی پیاسا ہے, عباس تو پیاسا ہے تو 4 سالہ سکینہ بھی پیاسی ہے. یہ نہیں کہ میں تنہا ہوں, میں جو کروں تو کر لوں کا نہیں. یہ احساس اپنے وجود میں جگائے رکھنا کہ تیرا امام زمانہ تیرے ساتھ ہے, اللہ کی آنکھ کو ناظر ماننا. دوسری صفت جو میرے امام نے علی ابن مہزیار کو بھی بتائی, 17 سال یا 18 سال بحث اس پر نہیں ہے, کئی سال حج پہ گیا تاکہ اسے امام زمانہ کی زیارت ہو جائے. ہر سال جاتا روتا لیکن حجت خدا کی زیارت نہ ہوتی. تھک گیا, آدمی کا صبر بھی جواب دے جاتا ہے. اب دقیق نہیں پتا, کچھ 22 سال کہتے ہیں, کچھ 17 سال کہتے ہیں. بہرحال لمبا عرصہ حج پہ گیا. آخری سال جب حج پہ گیا تو تھک گیا, غلاف خانے خدا کو پکڑ پکڑ کے رو رو کے کہنے لگا, اے خدا تم نے اپنے ولی کو کیوں چھپایا ہے, کیوں امام زمانہ مجھے نظر نہیں آتا, اتنے سالوں سے آ رہا ہوں. کہتا پیٹھ پہ کسی نے ہاتھ رکھا, علی ابن مہزیار اس نے نہیں چھپایا, تیرے عمل نے حجت خدا کو تجھ سے چھپایا ہوا ہے. مڑ کے دیکھا ایک حسین بندہ کا, کون ہوگا؟ قاصد ہوں امام زمانہ کا, چل مولا سے ملنے کے لیے. کہتا ایک لمبا سفر طے کیا, ایک صحرا میں پہنچے, صحرا میں خیمہ تھا, سبز رنگ کا نور اس خیمے سے باہر نکل رہا تھا. کہا رک جا, اندر جاؤں گا, اجازت ملے گی تو تجھے لے کر جاؤں گا. علی ابن مہزیار کہتا ہے اتنے سالوں کا انتظار ایک طرف, لیکن یہ 10 منٹ کا انتظار دوسری طرف. اب سوچ رہا تھا یہاں تک آنے کے بعد اگر مولا یہ بولے میں ملنا نہیں چاہتا تو علی ابن مہزیار کیا گزرے گی تیرے اوپر. کہتے ہیں اس کے چہرے پہ مسکان تھی, کا مبارک ہو, امام نے اذن دیا ہے, اندر آ. علی ابن مہزیار کہتا ہے خیمے کا پردہ ہٹایا, اندر گیا. ایک بڑا خیمہ تھا, زمین پہ کچھ بھی نہیں تھا, ریتی تھی, اور اس ریتی پہ کچھ تکیے پڑے ہوئے تھے, اور خیمے کے بیچ میں ایک باریک سا پردہ تھا. پردے کے پیچھے فرزند زہرا بیٹھے ہوئے تھے. اشارہ کیا کہ بیٹھ جا, زانوئے ادب لگا کے بیٹھا, سلام کیا, جواب ملا. پہلا جملہ جو میرے امام نے کہا کہ علی ابن مہزیار اتنے سالوں سے تیرا انتظار کر رہا ہوں, دیر کیوں کی آنے میں. کہتا تعجب سے کہا آقا اتنے سالوں سے تو میں آ رہا تھا, آپ نہیں مل رہے تھے. خانہ خدا گواہے میں آتا تھا, کعبے کا غلاف گواہے میں آتا تھا, کبھی عرفہ میں, کبھی منی میں, کبھی طواف کے دوران مولا آنکھیں ترستی تھی کہ آپ کی زیارت ہو جائے. علی ابن مہزیار, ہمارے شیعوں میں 2 عادتیں ہیں, اگر یہ عادت نہ ہو تو ہم کب کی اپنی زیارت انہیں کرا دیں. پہلی عادت,
جتنی ان کو اپنے دنیا کی پرواہ ہے اتنی آخرت کی پرواہ نہیں. جتنا دنیا کے لیے تک و دو کرتے ہیں 10% بھی بندہ اپنی آخرت کے لیے اتنا کرے. فوراً کہا مولا یہ صفت تو میرے اندر نہیں، آپ جانتے ہیں میں اپنی آخرت کی بڑی پرواہ کرتا ہوں. کہ سچ کہہ رہے ولی ابن مہدی. دوسری صفت قطع رحم. یہ ایک دوسرے سے اتنے ناراض رہتے ہیں، اتنی لڑائیاں کرتے ہیں جن کی وجہ سے ہمارا دل خون ہے اور ہم اپنی ملاقات نہیں کراتے. میں نے کہا مولا یہ صفت بھی میرے اندر نہیں ہے. علی ابن مہدی ہے. اگر یہ صفت تیرے اندر نہ ہوتی ہم پہلے ہی حج پہ تجھے اپنی زیارت کرا دیتے. کہ مولا کیا مطلب؟ فرمایا اتنے سال سے جب تو آ رہا تھا اپنی سگی بہن سے ناراض تھا. جب تو سگے رشتے سے قطع رحم کرے گا مجھ سے امید نہ رکھنا کہ میں اپنی ملاقات تجھے کراؤں. اور ہم نے جب تیری بے چینی اور تیری آتش اور تیری پیاس دیکھی کہ بار بار آ رہا لیکن متوجہ نہیں ہے کہ زیارت کیوں نہیں ہو رہی، آتے ہوئے اس بار ہم نے تیرے دل میں ڈالا. جب تو بہن سے مل کے آیا وہاں بہن سے ملا، یہاں حجت خدا تجھ سے ملنے آیا. خوف خدا کی دوسری نشانی. فرمایا من یؤذی جارہ. صلہ رحم کی بات نہیں، ایک درجہ اور اوپر ہے. فرمایا جو اپنے ہمسائے کو تکلیف دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. ہمسایہ یہودی بھی ہو تو تکلیف دینا جائز نہیں، کسی بھی قوم کسی بھی مذہب کا ہو. فرمایا اس بندے میں خوف خدا ہے ہی نہیں جو اپنے ہمسایہ کو تکلیف دے. جو مومن کو تکلیف دے. چھٹے امام فرماتے ہیں 3 دن سے زیادہ گزر جائیں مومن سے بات نہ کرے، ان دونوں پہ اللہ کی اہل بیت کی لعنت ہوتی ہے. کہنے والے نے کہا مولا غلطی میری نہیں. امام نے کہا تیری نہیں غلطی، بغض کو دل سے نکال. بغضی قلب میں کبھی اہل بیت کی محبت نہیں آتی. نفرت کو دل سے نکال. غلطی تیری نہیں، اس کے در پہ چلا جائے مومن تیری غلطی ہے میں نے معاف کیا، میری غلطی ہے تو معاف کر دے. کہ مولا پھر بھی معاف نہ کرے. فرمایا اب تیرے اوپر نہیں ہے، لعنت تیرے سر سے اٹھ گئی، اس کے سر پہ بیٹھی ہوئی ہے. کہ اب سن، جب یہ عمل کر کے، کیونکہ اس عمل میں انسان سب سے پہلے اپنی انا کو مارتا ہے، اپنے نفس کو قتل کرتا ہے. یہ جو میں ہے نا، میں معافی مانگوں، یہ میں جب تک نہیں مرتی نا تب تک حجت خدا کی زیارت نہیں ہوتی. جس دل میں ہے اس دل میں خدا نہیں ہے. تیری محبتیں اللہ کی وجہ سے، تیری نفرتیں خدا کی وجہ سے. فرمایا جب یہ بول کر اس کے گھر سے واپس آتا ہے تیرے ہر قدم پہ خدا تیرے نام اعمال میں 70 نیکیاں لکھتا ہے، 70 برائیاں مٹاتا ہے. اور جب رات کو گھر آ کے سو جاؤ گے، اگر اسی رات تجھے موت آ گئی تو خدا کہے گا لکھو اس کے نام اعمال میں یہ شہید ہو کر دنیا سے چلا گیا. راہ خدا میں جان دینا اور راہ خدا میں اپنی انا کو قتل کرنا یہ بھی رتبہ شہادت کے مطابق ہے. فرمایا جو خوف خدا رکھتا ہے وہ اپنے مومن ہمسائے کو بھی ناراض نہیں کرتا. ارے یہ تو ہمسائے کی بات ہو رہی ہے نا، ہمسائے کی. رسول خدا خاتون کو دفن کرنے کے بعد جب لوٹ رہے تھے کہ اللہ نے اسے حبس کیا، اللہ نے اسے قید و بند میں ڈال دیا. کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تو مومنہ نمازی. فرمایا اس نے انسانوں کی بات نہیں ہو رہی، اس نے اپنی زندگی میں ایک بلی کو غصے میں آ کر ایک کمرے کے اندر بند کیا تھا. خدا نے اس کی سزا کو اسے دکھانے کے لیے اسے وہاں پر بند کر دیا ہے. جائے کہ ہم قلب انسان اور قلب مومن کو تکلیف دیں. بنی اسرائیل کا عابد ہے، کہتا ہے عبادت کا مزہ ختم ہو گیا. ایک بندہ نماز تہجد پڑھتا ہے، ایک لطف آتا ہے، نماز پڑھتا ہے ایک مزہ آتا ہے، لیکن اچانک آپ دیکھو نماز میں مزہ نہیں، دل نہیں لگ رہا. مصلی پہ آئے اور دل کرے جتنا جلدی ہو مصلی سے اٹھوں، جتنا جلدی ہو بس یہ چیز ختم ہو اور میں آگے بڑھوں، لطف نہ آئے.
ایک مرتبہ دعائے کمیل پڑھو تو آنکھیں بارش کی طرح آنسو بہاتی ہیں، لیکن ایک مرتبہ نہیں، دعا ختم ہو آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں۔ عباد اللہ، عباد الصالحین جب یہ کیفیت اپنے وجود میں دیکھتے تھے تو کہتے تھے یقیناً ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے۔ کہتا مصلی پہ بیٹھ کے اتنا رویا خدایا، اب وہ لذت عبادت میں کیوں نہیں آ رہی؟ اب تیری مناجات میں وہ لذت کیوں نہیں محسوس کر رہا جو ایک عابد، ایک زاہد، ایک صالح بندے کو محسوس ہونی چاہیے؟ اب عبادت کھوکھلی ہو گئی ہے پروردگارا۔ اور معصوم کا فرمان خدا بندوں کو سمجھانے کے لیے خواب کے اندر اشارے دیتا ہے، کہتا سو گیا خواب کے عالم میں ایک فرشتے کو دیکھا، کہنے لگا کیا غلطی ہوئی ہے مجھ سے کہ عبادت میں مزہ نہیں آ رہا؟ کہتا شکا ان کا عصفور، اللہ کی دربار میں تجھ سے ایک چڑیا نے شکایت کی۔ مومن کی شکایت کہاں، اللہ کی دربار میں ایک چڑیا نے تیری شکایت کی ہے۔ نیند سے اٹھا، سوچنے لگا میں نے کب کس چڑیا کو تکلیف دی؟ یعنی یہ عباد اللہ اتنے محتاط ہوتے تھے کہ بندوں کو تکلیف نہ دیں۔ جب بندہ اس درجے پہ پہنچتا ہے تو خدا کی سینسٹی کیا ہو جاتی ہے؟ بڑھ جاتی ہے۔ اب اسے یاد آیا کہ ایک دن ایک چڑیا گھر کی کھڑکی پہ بیٹھی تھی، میرے بچے نے کہا کہ بابا اسے اندر لاؤ میں تھوڑا کھیلوں اس کے ساتھ۔ بچے کو خوش کرنے کے لیے اس بے جان، اس بیچاری چڑیا کو میں نے کھڑکی بند کر دی، کمرے میں لایا، اور بچہ کبھی اس کو ادھر دوڑا رہا تھا کبھی ادھر دوڑا رہا تھا۔ کہا کہ کیوں کہ تو نے اس حیوان کو تکلیف دی ہے، اس تکلیف کے نتیجے میں تیری عبادت سے اپنی لذت کو چھین لوں گا۔ اب بندہ بہن کو تکلیف دے، بھائی کو تکلیف دے، اپنے جملے سے کسی مومن کو تکلیف دے، ہاں لذت ملے گی عبادت میں، لذت ملے گی مناجات پروردگار عالم۔ فرمایا اگر خوف خدا کی پہلی نشانی اللہ کو ناظر مانے، خوف خدا کی دوسری نشانی یہ ہے کہ بندہ جو خوف خدا رکھتا ہے وہ اپنے ہمسایوں کو تکلیف نہیں دیتا۔ اگر یہ تکلیف دیتا ہے اپنے ہمسایوں کو تو سمجھو اس کے وجود میں خوف پروردگار عالم نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تیسری نشانی خوف پروردگار عالم کو رکھنے، جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے فرمایا اس کے وجود میں استقامت کی نشانی ہوتی ہے۔ قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا نا کہ اللہ ہمارا رب ہے، اس کے بعد انہوں نے اپنے وجود میں کیا پیدا کیا؟ استقامت پیدا کی۔ مومن مچھر کی طرح نہیں ہوتا، جہاں کی ہوا لگی وہاں چلا گیا۔ خوف خدا اس کے وجود میں استقامت پیدا کر، وہ استقامت جو کربلا والوں کے اندر تھی۔ کچھ بھی ہو جائے حسین کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ کتنی استقامت ہے ابھی عبداللہ الحسین، اب وہ تو امام ہے، لیکن کتنی استقامت ہے جناب جون میں، کتنی استقامت ہے جناب سعید میں۔ امام حسین کے پاس ہے مولا بوڑھا ہوں، کہ سعید تو کیسے لڑے گا؟ کہ مولا لڑ نہیں سکتا، کم از کم آپ کے نماز کی حفاظت تو کر سکتا ہوں نا۔ کہ ٹھیک ہے سعید کھڑا ہو جا۔ نماز خوف 2 رکعت ہوتی ہے، قصر ہوتی ہے، 1 رکعت جماعت کے ساتھ ایک طبقہ پڑھتا ہے، پھر وہ بیٹھتا ہے، دوسرا طبقہ پھر دوسری رکعت پڑھتا ہے۔ اب سعید کہتا ہے میں کھڑا ہو گیا، بوڑھا اتنا ہے بدن میں راشا ہے، تاریخ لکھتی ہے 17 تیر سعید کے بدن میں لگے، 17 تیر۔ اب کیونکہ بوڑھا تھا، بدن میں راشا تھا، اور جب تیر لگے تو خون بہنے لگا۔ اب جب خون بہنے لگا تو بدن کی توانائی ختم ہونے لگی، لیکن مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہے کہ اب بھی میرے حسین کی نماز باقی ہے، اب بھی میرے حسین کی نماز باقی ہے۔ کہتے سعید نے دونوں ہاتھ اپنی کمر پہ رکھے اور بدن کو کہا بدن اتنی مہلت دے میرے حسین کی نماز ختم ہو جائے، کہیں ایسے نہ ہو میں گروں اور ایک تیر بھی میرے مولا کے وجود کو لگے۔ یہ استقامت اگر بندے کے وجود میں نہیں ہے تو خوف خدا نہیں ہے۔ آپ خود کو کیسے گناہ سے بچاؤ گے؟ 4 سال کے لیے گھر سے نکل کے یونیورسٹی میں جاتے ہو، یونیورسٹی کی ہوا تجھے گمراہ کر لیتی ہے، 2 منٹ کی نامحرم کی کال تمہارے ایمان کے وجود میں لرزہ پیدا کر دیتی ہے۔
ایک گندی تصویر، ایک گندا منظر تمہارے ایمان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. اور یہ بولو کہ میرے وجود میں خوف پروردگار عالم ہے. خوف خدا نہیں ہے جس انسان کا ایمان کمزور ہے. اب یہ استقامت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ استقامت انسان کے ول پاور سے پیدا ہوتی ہے. اتنا قرآن میں آیا اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ. تقویٰ کا مطلب کیا ہے؟ تقویٰ اختیار کرو بھائی. کوئی کسٹر انسان اختیار کر لے، کوئی روٹی انسان کھا کے اختیار کر لے، ہے کیا یہ تقویٰ؟ تقویٰ الہی خلاصہ کروں تو بریک کو بولتے ہیں تقویٰ. تقویٰ آتی بھی خوف خدا کی وجہ سے، اور یہ بریک لگتا ہے خوف خدا کی وجہ سے. جس بندے کا جتنا بریک مضبوط ہے اس بندے کے اندر اتنی زیادہ استقامت ہے. آپ کو مہنگے سے مہنگی گاڑی دی جائے لیکن گاڑی میں بریک نہ ہو، فائدہ ہے اس گاڑی کا؟ 7 کروڑ کی گاڑی ہے لیکن آپ اسلام آباد جائیے بریک نہیں ہے، بندہ خود بھی مرے گا، گاڑی بھی تباہ کرے گا. ہور کیوں بچا؟ ہور کے بریک مضبوط تھے. جب کہا نا ثقلت کو امک، تیری عزا پہ تیری ماں بیٹھے. کہتا میں بھی حسین کو جواب دینا چاہتا تھا لیکن 1 منٹ اس نے اپنے وجود کو روکا کہ اور سوچ تیری ماں کون ہے اور حسین کی ماں کون ہے. جن مسلمانوں کے وجود میں بریک نہیں تھا انہوں نے آل رسول کی توہین کی. کبھی در کو آگ لگائی، کبھی پسلیوں توڑی، کبھی خیموں کو آگ لگائی، کبھی 4 سالہ بچی کو تماچے مارے. کہ یہ مت سمجھ شمر ایک فرد کا نام ہے، شمر ایک کردار کا نام ہے، یزید ایک کردار کا نام ہے. شکلیں بدل رہی ہیں، کردار نہیں بدل رہے. کبھی یہ کردار بدن یزید میں تھا، کبھی یہ کردار بدن صدام میں. 2.5 لاکھ شیعہ عراق میں شہید کر دیے، کچھ کہتے ہیں 5 لاکھ شیعہ قتل عام کر دیے. واقعاً کیا داعش سے بڑا کوئی ظالم آپ نے دیکھا ہے کہ زندہ فل HD ریکارڈنگ کر کے لوگوں کو جلایا گیا؟ زندہ اردن کا پائلٹ تھا، زندہ اسے جلایا گیا. قصاب خانے میں جس طرح بکرے کاٹے جاتے ہیں اس طرح زنجیروں میں باندھ کے لوگوں کے گلے کاٹے گئے. موصل کی یونیورسٹی کے 400 جوانوں کو زندہ درگور کیا گیا. سیریا میں خاتون کو سزا دینے کے لیے ٹیلی فون کی تار سے اس کے گلے کو دبایا گیا. سعودی عرب میں ایک ماں کے سامنے اس کے بچے کو ذبح کیا گیا. یہ درندگی کہاں سے آتی ہے؟ فرمایا اس چیز سے ڈرو، اگر تیرے وجود میں یہ خوف خدا کا ہتھیار نہیں ہوگا تو یہ درندگی تیرے وجود میں بھی آ سکتی ہے. کل کیونکہ آخری مجلس ہے، کوشش کروں گا اپنے چھٹے امام کی اس حدیث پہ زیادہ فوکس کروں کہ امام فرماتے ہیں خدا نے ہر انسان کو 75 2 لشکر دیے ہوئے ہیں. 75 لشکر عقل کے دیے ہیں، 75 لشکر جہالت کے دیے ہیں. اب یہ تیری مرضی ہے، تو عقل کے لشکریوں کو اپنے ساتھ ملا کر دنیا میں زندگی گزارتا ہے یا جہالت کے سپاہیوں کو اپنے ساتھ ملا کر. شمر نے کیا کیا؟ اس نے اپنے سارے عقل کے سپاہی مار دیے اور جہالت کے سپاہیوں کے ساتھ چلنے لگا. پھر امام نے ایک ایک سپاہی کا نام لیا ہے کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ سپاہی ہوتا ہے. کبھی وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے عقل کے سپاہی کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیتا ہے اور جہالت کے سپاہی کو اپنا ہم سفر بنا دیتا ہے. فرمایا شیعو یہ جانو کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے اندر بھی وہ سپاہی زندہ ہوں. یہ کربلا عقل کا لشکر تھا، یزید جہالت کا لشکر تھا. جس کے وجود میں عقل تھی وہ حر بن کے حسینی بنا، جس کے وجود میں جہالت تھی وہ شمر بن کے قاتل حسین بنا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. وعجل فرجہم. چوتھی صفت خوف خدا کی کہ جس میں خوف خدا ہوتا ہے اس انسان کے اندر معاف کرنے کا جذبہ ہوتا ہے. اگر واللہ ہمارے اندر معافی کا جذبہ نہیں ہے، طلاقیں کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ ہم معاف نہیں کرنا چاہتے. بھائی بھائی سے کیوں لڑتا ہے؟ کیونکہ ہم معاف نہیں کرنا چاہتے. بیوی شوہر سے الگ کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ نہ شوہر معاف کرنے کے لیے تیار ہے نہ بیوی معاف کرنے کے لیے تیار ہے.
ایک اکڑ ہمارے وجود میں کہ ہم کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ رسول خدا گھر میں بیٹھے تھے، گھر کی دیوار کے سوراخ سے دیکھا کہ دو مومن، دو مسلم آپس میں لڑ رہے ہیں اور ایک نے دوسرے کا گریبان پکڑا ہوا ہے۔ مسلمان کی عادت ہے جب دو مومنوں کو لڑتے ہوئے دیکھے فوراً کیا کرے؟ صلح کرے۔ ہمارے یہاں الٹ ہے، دو لوگ آپس میں لڑیں تو ہم کہتے ہیں جتنی مرچیں ڈالنا چاہتے ہو ڈالو اور لڑیں یہ۔ اور بھائی یہ مسلم معاشرے کی نشانی نہیں ہے۔ آج پاکستان کے حالات کیوں ایسے؟ کیونکہ کوئی صلح کروانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کسی بھی فریق میں جھگڑا ہو، ہر بندہ کیا چاہتا ہے؟ یہ اور لڑیں، یہ اور لڑیں۔ شیعہ سنی کا جھگڑا ہو جائے کہتے ہیں اور آگ لگاؤ اور آگے بڑھاؤ۔ دو مومن گروپوں میں جھگڑا ہو جائے کہتے ہیں اور آگ لگاؤ اور ان کو آپس میں لڑاؤ۔ یہ منافق کی نشانی ہے۔ مومن صلح پسند ہوتا ہے، مومن معاف کرنے کا جذبہ رکھتا ہے۔ فوراً رسول خدا باہر آئے، کہ کیوں اس کا گریبان پکڑا ہوا؟ یا رسول اللہ یہ مقروض ہے میرا، مثلا 30,000 درہم دینے ہیں، اتنے سال گزر گئے پیسے بھی نہیں دے رہا، لہذا مجبور ہو گیا اس کے گریبان کو پکڑنے میں۔ اب دیکھیے میں نے کہا نا، دجال کی آنکھ الہی آنکھ، دجال کی آنکھ معاش کی، دو لفظ ہمیشہ زندگی میں یاد رکھیں، دجال کی آنکھ معاش کی، اللہ کی آنکھ معاد کی۔ نبی نے کہا سن، ان للہ ظل، قیامت میں اللہ کا ایک سایہ ہے۔ جب سارے لوگ اس شدت بھری گرمی میں، مقدار ہو 50,000 سنہ، ایک دن ہے قیامت اور ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے۔ قیامت 2 دن نہیں ہے، ایک ہی دن ہے، لیکن ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے۔ کہ خلق خدا کھڑی ہوگی ان سختیوں میں، لیکن اس قیامت میں اللہ کا ایک سایہ ہے اس شدت میں۔ کہ پتہ ہے اس سائے کے نیچے کون کھڑا ہوگا؟ کہ یا رسول اللہ کون؟ کہ جس کے اندر معاف کرنے کا جذبہ ہو، جو مومن مومن کو معاف کرے۔ دو مومنین آپس میں لڑ رہے ہیں 30,000 کی وجہ سے، اگر اللہ نے تجھے دیا ہے 30,000 دے کے جھگڑا ختم کروا۔ دو مومنین آپس میں لڑے ہوئے ایک چھوٹی سی فضول کی چیز کی وجہ سے، تھوڑی ذمہ داری لے کے ان کے مسائل کو حل کر کے ان کے دلوں میں کیا بانٹ دے؟ محبت بانٹ دے۔ یا رسول اللہ جو مومن مومن کو معاف کرے، کہاں؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ یہ حدیث سن کے میرے اندر کیا پیدا ہو گیا؟ اب نیت بدلنے لگی ہے۔ معاد والی آنکھ، معاش والی آنکھ نہیں۔ قیامت کو دیکھ کر بندہ زندگی میں فیصلہ کرے، ارے ہر چیز یہاں رہ جانے والی ہے۔ کہتا یا رسول اللہ اس سائے کے نیچے بیٹھنے کی وجہ سے میں نے 10,000 سے معاف کیے، باقی جو 10,000 ہیں یا رسول اللہ 1 سال کی مہلت دی بعد میں دے، لیکن یا رسول اللہ میں بھی تو غریب ہوں، باقی 10,000 تو مجھے لے کر دے دیں۔ نبی نے اس کی سفارش کی، ان دو مومنوں میں کیا ہو گیا؟ صلح ہو گیا۔ تو جب تک مومن میں معاف کرنے کا جذبہ نہ ہو، مومن مومن نہیں بنتا۔ جناب سلمان فارسی، علی امیر المومنین کا سپاہی، جس کے پاس سلمان من اہل البیت، مدائن کا گورنر ہے۔ اس زمانے میں مدائن ایک بہت بڑا خطہ تھا۔ مدائن میں گئے سلمان، کیا دیکھا؟ کچھ لوگ جو معاند تھے یا جو بھی تھے سلمان کا مذاق اڑانے آ گئے، کہنے لگے سلمان تیری داڑھی جو ہے نا الیاذ باللہ وہ کتے کے پونچھ کی طرح ہے۔ اب سلمان کون ہے؟ گورنر۔ آج کسی ایس پی ڈی ایس پی کو تو کوئی ایسا بول کے دیکھے جناب آپ کی مونچھیں فلاں کی طرح ہیں، کیا حشر کریں گے اس کا؟ لیکن یہ سلمان ہے، سلمان سیرت علی پہ چلنے والا، کہ سلمان تیری داڑھی جو ہے فلاں جانور کی پونچھ کی طرح ہے۔ علی کا ماننے والا، عقل کی حکومت کا مالک۔ سلمان نے کہا تو صحیح کہہ رہا ہے، اگر قیامت کے دن میرا عمل برا ہوا اور خدا نے میرے عمل کی وجہ سے حکم دیا کہ سلمان کو جہنم میں ڈالا جائے تو سچ کہہ رہا ہے، میری داڑھی سے اس جانور کی پونچھ اچھی ہے، کیونکہ اس نے زندگی میں اللہ کی مخالفت نہیں کی۔ لیکن اگر قیامت کے دن عمل اچھا ہوا اور خدا نے یہ کہا کہ سلمان کو جنت میں بھیجا جائے تو میری داڑھی تم سب کی داڑھیوں سے بھی افضل ہے اور اس کی پونچھ سے بھی افضل ہے، کیونکہ میری داڑھی نے کبھی اللہ کی مخالفت نہیں کی ہے۔ عقل کا جواب دیا نا۔ مالک اشتر ایک متکبر جوان بازار میں چل رہے ہیں، مالک کو دھکا دیا، مالک زمین پہ گر گئے۔
کچھ نہیں کہا مالک نے. ہوتا ہے نا بندہ تھوڑا ڈولے شولے بنا لیتا ہے, کہتا ہے مجھ سے بڑا تو کوئی بہادر نہیں ہے, طلب کرتا ہے آئے کوئی لڑے تاکہ میں اپنی بہادری کا اظہار کروں. دھکا دیا مالک کو, مالک اٹھ کے چلے گئے. کسی نے کہا تجھے پتا ہے تو نے کس کو دھکا دیا ہے؟ کہ کون ہے؟ کہ علی کے لشکر کا سپہ سالار مالک اشتر ہے. مالک کا نام تو سب نے سنا ہوا تھا نا. بندے کے وجود میں کپاہٹ آ گئی, پسینے چھوٹ گئے اس کے. کہا مالک کو دھکا دیا. میں نے کہا اب اس نے کہا مالک آئے گا سپاہیوں کو لے کے مجھے جیل میں ڈال دے گا. فوراً دوڑا مالک کے پیچھے. دوڑتے دوڑتے کیا دیکھا, مالک ایک مسجد کے اندر گیا. یہ بھی پیچھے گیا کہ اچھی بات ہے, مسجد میں معافی مانگوں گا, مالک جلدی معاف کر دے گا. کہتا مالک نے 2 رکعت نماز پڑھنا شروع کی. میں نے کہا اور اچھا, اللہ کی دربار میں ہے, جلدی معاف کر دے گا. کہ مالک کی نماز ختم ہوئی, میں اور قریب بڑھا تاکہ مالک سے بات کروں. نماز ختم ہونے کے بعد مالک فوراً سجدے میں چلے گئے. میں نے کہا سجدے سے سر اٹھائے گا تو مالک سے معافی مانگوں گا. کہتے وہ کہا مالک نے کہ میرے وجود میں شرمندگی طاری ہو گئی. کہتا جیسے سر مالک نے سجدے میں ڈالا فوراً کہا پروردگارا جس جوان نے میرے ساتھ بدتمیزی کی مالک نے اسے معاف کیا, تو مالک کے گناہوں کو معاف کر دے. پانچ منٹ کے لیے تصور کریں, اگر یہ صفات ہمارے اندر آ جائیں تو معاشرہ کتنا خوبصورت بن جائے. کسی گھر میں جھگڑا ہو, کیا معاشرے میں طلاق ہوگی؟ جب تک اہل بیت کی زندگی کے اصولوں کو فالو نہیں کرتے تب تک انسان کی زندگی جنت نہیں بدلتی. میں نے کئی سال پہلے یہ واقعہ سنایا تھا کہ اہل بیت یہ نہیں دیکھتے بندے نے گناہ کتنا بڑا کیا, یہ دیکھتے ہیں کہ بندہ سچے دل سے توبہ کرنے آیا کہ نہیں. اگر دل کو ہتھیلی پہ رکھ کے ان کے دربار میں آ کے مولا اب یہ دل آپ کے حوالے ہے, کسی غیر کی محبت اس دل میں داخل نہ ہونے دو, کیونکہ محبتیں آپ کے وجود کو کنٹرول کرتی ہیں. جتنا اللہ کا عشق, اللہ کی محبت ہوگی اتنی اللہ کی اطاعت ہوگی. جتنا امام حسین کی محبت ہوگی اتنی امام حسین کی اطاعت ہوگی. لیکن خدا نخواستہ غیر کی محبت دل میں آ گئی نا تو خسرت دنیا والآخرہ, کیونکہ محبت آپ کے پورے وجود کو کنٹرول کرتی ہے. جوان باپ کا نافرمان بن جاتا ہے کسی مجازی عشق میں جب مبتلا ہوتا ہے. بیٹیاں خاندانوں کو بدنام کر دیتی ہیں خدا نخواستہ اگر کسی مجازی عشق میں, کیونکہ عشق انسان کو اندھا بناتا ہے, محبت انسان کو اندھا بناتی ہے. فرق یہ ہے کہ محبت پاک ہے یا محبت نجس ہے, کام وہی کرتی ہے. یہی جذبہ جب آپ کربلا جاتے ہو, ہے پاک محبت لیکن کر رہے ہو نا, پیدل چل رہے ہو, زحمتیں اٹھا رہے ہو, مال لٹا رہے ہو, تکلیفیں کھا رہے ہو, کس کے لیے؟ حسین کے لیے. پاک محبت. یہی محبت اگر کسی نجس بندے سے ہو جائے, ناپاک محبت, یہی کام کرتا ہے بندہ. اس محبت کے لیے بھی سب کچھ لٹاتا ہے, اس محبت کے لیے کبھی جسم کو نقصان. کتنے جوان خودکشی کر لیتے ہیں, کتنے اپنی عزتوں کا خیال نہیں کرتے کیونکہ غلط محبت. کل بھی عرض کیا تھا تیری سلیکشن صحیح ہونی چاہیے, سلیکشن غلط زندگی تباہ. کہاں رہنا ہے, ہمسایہ کون ہے, بیوی کس کو بنا رہا ہوں, کس یونیورسٹی میں جا رہا ہوں, دوست کسے بنا رہا ہوں, کون سا سبجیکٹ چن رہا ہوں, کس راستے سے مال کما رہا ہوں, کون سا کھانا کھا رہا ہوں, ہر شے تمہارے وجود پہ اثر ڈالتی ہے. پاک چیزوں کو انتخاب کرو, پاک محبتوں کو انتخاب کرو. طیبوں کے لیے طیب, خبیثوں کے لیے خبیث. پہلے یہ فیصلہ کرو کہ تو طیب ہے کہ نہیں. اگر تو طیب ہے تجھے اجازت نہیں کسی خبیث کو چننے کی. اگر تو خبیث ہے پھر خبیثوں کے لیے خبیث ہیں. لیکن اگر اس دل کو تم نے منور کیا ہے حسین کی محبت سے, خدا کی قسم جہاں قرآن پڑھا ہوتا ہے وہاں نجاست رکھتے ہو ساتھ میں, جہاں پہ علم لگاتے ہو کہیں نجاست رکھتے ہو اس کے ساتھ, جہاں نام حسین لکھا اس کے ساتھ نجاست رکھو گے. یہ تو ظاہر ہے نا جو تم نے دیوار پہ لگایا, چھت پہ علم لگایا, یہ ظاہر ہے. لیکن یہ قلب باطن جس میں تم نے حسین کی محبت کو سجایا ہوا ہے, کیا حسین کی محبت کے ساتھ کسی نجس محبت کو رکھو گے؟
کسی ایسے انسان کی محبت میں گرفتار ہو جاؤ گے. وقتی مزوں کے لیے اپنی زندگی کو تباہ نہ کیا کرو. عاقلانہ محبت کرو. عاقلانہ محبت زندگی میں سکون لاتی ہے. شہوت والی محبت، ہوس والی محبت، چند لمحوں کے مزے والی محبت انسان کی زندگی سے چین اور سکون کو کیا کر دیتی ہے؟ تباہ کر دیتی ہے. جوان اپنے سبجیکٹ سے، اپنی یونیورسٹی سے چلے جاتے ہیں. پڑھنے گیا تھا علم حاصل کرنے، لیکن وہاں پہ غلط محبت میں گرفتار ہوا، پورا سیمسٹر تو کیا پورا سبجیکٹ تباہ کر دیتا ہے. فوکس انسان کا ہٹ جاتا ہے جب تو حرام میں پڑتا ہے. ہمیشہ خود کو فوکس رکھو، اپنے انتخاب کو عاقلانہ بناؤ. جب بھی کسی چیز کو چنو فوراً الہی آنکھ کو بیدار کرو کہ جو میں کر رہا ہوں اس سے میرا امام راضی ہے کہ نہیں، جو میں کر رہی ہوں اس سے میرا آقا راضی ہے کہ نہیں. دجال کی آنکھ سے دیکھو گے بڑا مزہ ہے، لیکن الہی آنکھ سے دیکھو گے فیصلے فوراً بدلنا شروع ہو جائیں گے. ایک بے دین آدمی جب انتخاب کرتا ہے تو وہ دجالی آنکھ سے کرتا ہے، لیکن حجت خدا کا ماننے والا جب کرے فوراً امام زمانہ کی آنکھ سے دیکھو کہ جو میں کر رہا ہوں بڑا آسان ہے، جو میں کر رہا ہوں خود سے پوچھو اس سے امام زمانہ راضی ہے کہ نہیں. اندر تجھے خود امام زمانہ آواز دیں گے کہ میرے لال میں راضی ہوں یا نہیں ہوں. دیر نہیں ہے، انسان جب بھی اللہ کے دربار میں آئے، جب بھی آئے. امام حسین نے ہر کو سینے سے لگایا، حسین نے بھیا کہا، زینب نے بھی بھیا کہا. معافی مانگ کر بندہ آئے. میں نے کئی سال پہلے ایام فاطمیہ میں یہ واقعہ سنایا تھا کہ خاتون تہران میں، دیر وقت ہی ایران میں اکثر لوگ ٹیکسی چلاتے ہیں، پرسنل جن کی گاڑیاں بھی ہوتی ہیں وہ ٹیکسی میں استعمال کرتے ہیں. تو کہتی ہے کہ میں روڈ پہ کھڑی تھی، آدھی رات تھی، دن بھی تھے، ایام عزا کے دن. تو ایک جوان نے گاڑی روکی، کہا آپ نے کہاں جانا ہے؟ کہا آگے میں نے امام بارگاہ تک جانا ہے. ٹھیک ہے بیٹھ جائیں. اس جوان نے اس لڑکی کو بٹھا دیا گاڑی میں، گاڑی آگے بڑھی. اب اس ٹاپک میں کل بات کروں گا کہ آنکھ جب نام محرم پہ پڑتی ہے کیوں فرمایا وضو ابصارکم، آنکھ بند کرو، کیونکہ اسے تم 5 سیکنڈ بھی مہلت دو گے نا اور یہ پڑھی تو اس پڑھنے سے یہ آنکھ کیا بناتی ہے؟ تعلق بناتی ہے، محبت بناتی ہے. سائیڈ افیکٹ ہے اس کا. دین آپ کو فارمولے دیتا ہے. پانی ہے، آپ نے دیگچی میں ڈالا، ایک خاص ٹیمپریچر آئے گا، ابلنا شروع ہو جائے گا. یہ ایک فارمولہ ہے، ایک میتھ ہے، ایک سائنس ہے. اسی طرح خدا زندگی گزارنے کے لیے فارمولہ دیتا ہے. کہتا ہے نامحرم کو دیکھو گے، چند لمحے رکے، اس رکنے سے کیا بنے گا؟ تعلق بنے گا. تعلق محبت بناتا ہے، پھر انسان آگے بڑھتا جاتا ہے، پھر خسرت دنیا والآخرہ. اس نے شیشے میں جوان لڑکی کو دیکھنا شروع کیا. اب یہ جوان جو تھا یہ بے انتہا بے دین، نشئی، ماں باپ سے ناراض ہو کے اپنا ایک پرائیویٹ گھر لیا، فلیٹ لیا، اس میں رہتا تھا. دوستوں کے ساتھ مزے کرنا، جوا کھیلنا، ہر گناہ کرنا. اب یہ واقعہ خود بیان کرتا ہے. کہتا ہے جب ایام عزا آئے میں نے دوستوں کو فون کیا، آؤ. کہنے لگے دیکھو ہم برے تو ہیں لیکن محرم میں حسین کا احترام ہے، 10 دن برائی نہیں کرتے. میں نے کہا کیا مطلب؟ برائی تو برائی ہوتی ہے. کہا دیکھ احترام محرم ہے، آ جائیں گے 10 دن کے بعد. کہتا ہے جب کوئی نہ آیا تو میں بیزار ہو کے گھر سے نکلا اور گاڑی نکالی، راستے میں اس خاتون کو میں نے سوار کی. اب جیسے گاڑی آگے بڑھنے لگی میں نے راستہ بدلا، نیت شیطانی ذہن میں آئی کہ لیاذ باللہ میں اس خاتون کی عزت پہ ہاتھ ڈالوں. بچی سمجھ گئی تو کہاں جا رہے ہو ڈرائیور؟ مجھے آگے اترنا ہے. کہتا میں نے اسے گناہ کی دعوت دی. یہ رونے لگی، خوف سے کانپنے لگی. کہ خوف خدا کر. کہ کون خدا؟ کہ محرم ہے حسین کا حیا کر. کہ میں نہیں جانتا کسی حسین کو، میں نہیں جانتا کسی خدا.
میں جو ارادہ رکھتا ہوں وہ کر کے رہوں گا. کہتا اب اس بچی کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا, گاڑی بھگائے جا رہا ہے, دروازے لاک کر لیے ہیں. اس بچی نے اسے کہا کہ حسین کی ماں فاطمہ کو جانتے ہو؟ کہتی ہے میں سید زادی ہوں, کسی اور کا شرم نہیں کرتے تو میری ماں زہرا کا حیا کرے. یہ جوان کہتا ہے پتہ نہیں مجھے کیا ہوا کہ جب سیدہ کا نام سنا نا وجود میں خوف طاری ہو گیا. تھا تو پیدائشی شیعہ نا. کہتا گھن آنے لگی مجھے اپنے آپ سے. میں نے فوراً کہا تجھے کہاں جانا ہے؟ امام بارگاہ اتار دے. کہہ رہا گاڑی کو موڑا اور اس نے فوراً میں نے اس خاتون کو وہاں اتارا. کہتا جیسے گاڑی سے اتری اور جانے لگی تو فرنٹ جو شیشہ تھا وہاں پہ رک کے رو بھی رہی تھی اور کہہ رہی تھی میں نے تجھے ہر واسطہ دیا تو نے نہیں سنا, لیکن جب میں نے یہ کہا نا میں سید زادی ہوں, میری ماں زہرا کا تجھے واسطہ, تو نے سنا. اب میں مجلس میں جا رہی ہوں, میں تیرے حق میں دعا کروں گی. تیرا شکریہ کہ تم نے میری دادی زہرا کا احترام کیا ہے. کہتا وہ چلی گئی. اب کہتا جیسے میں نے اس کو امام بارگاہ میں اتارا تو نوحوں کی آواز, مجلس کی آواز, پہلے تو دور تھا نا. ایسے ہی دل میں خیال آیا اتنے مہینے گزر گئے تو ماں باپ کو دیکھنے نہیں گیا, اب آیا ہے تو. دیکھو پہلی کیل جب لگتی ہے نا انسان, پہلا اچھا قدم آپ جب اٹھاتے ہو تو پھر سارے قدم اچھے ہوتے ہیں. اور خدا کی قسم یہ یاد رکھو جب پہلا برا قدم اٹھاؤ گے نا تو برائی باطلاق ہوتی ہے. ایک وہ زمین ہوتی ہے جس میں گھستے جاؤ گے اندر نکلنا تیرے لیے مشکل ہو جاتا ہے. ہمیشہ کہتا ہوں شیطان کم سے شروع کرتا ہے, کم پہ راضی نہیں ہوتا. آخر تک تجھے جب تک نہیں چھوڑے گا تیری جان نہیں چھوڑے گا. لیکن جب تو اچھائی کے لیے ایک قدم اٹھاتا ہے نا, اب خدا تیرے لیے فرصتیں پیدا کرتا جاتا ہے, ماحول بناتا جاتا ہے. ارادتاً تو ایک قدم اٹھا, کتنا بھی برا کیوں نہ ہو. اعلیٰ ترین شخصیتیں لوگ بن جاتے ہیں جن کا پاس دیکھو تو کیا ہے, مستقبل دیکھو تو نورانی ہے. کا ذہن میں خیال پیدا ہوا گھر جاؤں. کہتا ہے چابی تو تھی, گھر کی گلی میں گاڑی روکی, دروازہ کھولا, گھر کے اندر چلا گیا. کیا دیکھا گھر میں کوئی نہیں. سمجھ گیا کہ بوڑھے ماں باپ ہیں, اکیلا بیٹا تھا ان کا, میں مجلس پہ گئے ہوں گے, ظاہر محرم ہے. ایسے ہی بیٹھا تھا کرسی پہ, میں نے ٹی وی آن کیا کہ جب تک ماں باپ آ جائیں پھر میں جاؤں گا. کہتا جیسے ٹی وی کھولا تو ٹی وی پر ایک ایرانی ذاکر مصائب جناب سیدہ فاطمہ پڑھ رہا تھا, اور اتفاق سے جنت البقیع دکھایا جا رہا تھا. اب میں مصائب سن رہا ہوں اور اس جواں خاتون کا جملہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ تجھے میری ماں زہرا کا واسطہ. وہ چیزیں ذہن میں گھوم رہی ہیں. کہتے جب مصائب سنے نا تو میں بے ساختہ رونا شروع ہو گیا, جیسے صدیوں سے میں کسی کو بھول گیا تھا اور صدیوں کے بعد وہ چیز میرے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی ہے. کہتا اتنا رویا کہ میں زندگی میں کبھی نہ رویا. اتنی شرمندگی ہو رہی تھی کہ میں کیا کرنے والا تھا, کتنا میں اس در سے دور چلا گیا, غفلتیں مجھے کہاں تک لے کر گئیں. اور رو کے کہنے لگا بی بی اگر میں نہ رکتا تو میں کہاں ہوتا آج. کہتا رو ہی رہا تھا کہ اتنے میں دروازہ کھلا اور میری ماں گھر میں آ گئی. اب مجھے یاد آیا کہ میں نے اپنی ماں کے ساتھ کیا کیا تھا. کہ کبھی غصے میں اپنی ماں کو مارتا بھی تھا, کبھی اپنے بوڑھے باپ پہ میں نے ہاتھ بھی اٹھایا تھا. کہتا ہے دوڑا ماں کے قدموں میں گرا, رونے لگا. میں نے کہا ماں محرم کے دن ہے, حسین کے صدقے میں تو آج مجھے معاف کر دے. ماں تو ماں ہوتی ہے. کہ فوراً اٹھایا, میرے چہرے کو بوسہ دیا اور چہرہ دیکھ کے کہنے لگی کہ رضا تو وہ نہیں لگ رہا جو پہلے تھا.
تیرا اخلاق بدل چکا ہے. میں نے کہا مت دعا کر کہ اسی طرح بدلا رہوں، پھر پلٹ کے وہ نہ بنوں جو میں تھا. بہرحال اپنے گھر میں کہہ رہا ہے منتقل ہو گیا. اب ڈیلی بیسس پہ کہتا ہے میں نے مسجد جانا شروع کیا، مجلس امام حسین میں جاتا، پرچم لگاتا، علم لگاتا، لوگوں کو چائے پلاتا، عزاداران امام حسین کی خدمت کرتا. پورا محلہ پریشان، اس جوان کو کیا ہو گیا ہے؟ بدنام زمانہ جوان، لیکن اتنا نمازی، اتنا عزادار، اتنا عاشق امام حسین کہ ہر امام بارگاہ والا مجھے پسند کرنے لگا. اتنے میں مسجد کے جو منتظمین کا ہیڈ تھا اس نے کہا میں قافلہ لے کر جا رہا ہوں کربلا. میں نے کہا اللہ نصیب کرے گا تو ایک دن ہم بھی جائیں گے. کہتا ہے اتفاق سے لسٹ بنائی تھی جوانوں کی، اتفاق سے ایک جوان بیمار پڑ گیا. اب انہوں نے کہا اس کی جگہ پہ کس کو لے کر جائیں؟ انہوں نے کہا رضا تو چل. کہتے نصیب کی بات ہے. سب نے کہا یہ جوان چلے، بڑا خدمت کرتا ہے مولا کے عزاداروں کی. کہتے کربلا پہنچا، حسین کی زری کے سامنے کھڑا ہوا. کہتا رو کر میں نے کہا مولا حسین اگر پتہ ہوتا نا اتنی جلدی راضی ہو جاتے ہیں. چند مہینے ہی ہوئے ہیں بدلے ہوئے اور اتنی جلدی آپ نے اپنی کربلا مجھے بلا لیا. سفر کربلا ختم ہوا، پھر ایک قافلہ حج پہ یا عمرے پہ جانے لگا. پھر سب مسجد والوں نے کہا یہ جوان ساتھ لے کر چلو، اچھی خدمت کرتا ہے. کہتا ہے مدینے گیا، جنت البقیع گیا، سیدہ کی قبر کو دیکھ کر رونے لگا. میں نے کہا بی بی خدا کی قسم پتہ ہوتا اتنی جلدی راضی ہو جاتی ہیں. کہ بیٹے نے کربلا بلایا، ماں نے مدینے بلایا، واپس آیا. کہتے ہیں مسجد میں ایک تاجر آتا تھا، بہت بڑا تاجر، میرے باپ سے ملا. کہنے لگا میں اپنی بیٹی کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہا ہوں. آپ کا بیٹا بڑا نیک ہے، مسجد میں آتا ہے، خدمت کرتا ہے، بڑا نیک بیٹا ہے. اس کے والد نے کہا دیکھ میرا بیٹا ابھی ابھی بدلا ہے، ایسا نہ ہو کل آپ بیٹی دو، کل یہ پھر بگڑ جائے. میں گارنٹی نہیں لیتا، بات کرنی ہے میرے بیٹے سے خود کر. یہ تاجر کہتا میں اس جوان کے پاس آیا. میں نے کہا جوان میں تمہیں بیٹی دینا چاہتا ہوں، تو بڑا نیک ہے، لیکن مجھ سے ایک وعدہ کرو کہ جو دوستی تم نے امام حسین کے ساتھ کی اسے پھر توڑو گے نہیں. جو تعلق تم نے اہل بیت سے بنایا ایسا نہیں. کہتا رونے لگا اور کہنے لگا خدا کی قسم میں نے دعا کی ہے کہ خدایا اگر یہ تعلق ٹوٹے نا جس دن، اس دن میری روح کو میرے بدن سے نکال دینا. کہا پھر کل آنا رشتہ لینے. کہتے اپنے ماں باپ کے ساتھ اس تاجر کے گھر گئے، بچی کا رشتہ لیا. ایران میں ایک رسم ہے جب رشتہ لینے جاتے ہیں تو جس لڑکی کا رشتہ لینے جاتے ہیں وہ چائے لے کے آتی ہے. کہتے لڑکی جیسے چائے لے کر آئی، نگاہ اس جوان پر پڑی، چینخ مار کے وہ بچی بے ہوش ہو گئی. ماں اس کو کمرے میں لے گئی. بڑی دیر کے بعد بچی ہوش میں آئے تو روئے جائے. بچی مسئلہ کیا ہے، رو کیوں رہی ہو؟ روئے اور جناب سیدہ کا نام بھی لے، روئے اور جناب سیدہ کا نام بھی لے. پوچھا بیٹی کیوں رو رہی ہو؟ کہتی امی خدا کی قسم کل رات میں نے جناب سیدہ کو خواب میں دیکھا تھا. کبھی بھی خواب میں آئیں اسی جوان کا فوٹو لے کر آئیں اور کہنے لگی جب اس کا رشتہ آئے اسے نہ کہنا، کیونکہ اس نے ایک سید زادی پہ ہاتھ نہ ڈالا، اس نے میری عزت کی تھی. وہ اجر نہ دنیا میں ضائع کرتے ہیں نہ آخرت میں ضائع کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ تیرے وجود میں استقامت کتنی ہے. آج جوانوں کی استقامت کم ہے، آج بچیوں کی استقامت کم ہے. ایک فون کال، ایک میسج، ایک تصویر انسان کو گمراہ کر دے. واللہ یہ استقامت کربلا کی استقامت نہیں ہے. جب کربلا والوں کا نام سنو تو پہاڑ استقامت ہے جنہوں نے اپنی زندگیوں کو راہ خدا میں قربان کیا. آج دشمن یہی تیری استقامت چھیننا چاہتا ہے. مومن پہاڑ کی طرح ہوتا ہے، بڑے سے بڑے شیطانی زلزلے بھی آئیں لیکن اس کے وجود میں تزلزل پیدا
نہیں ہوتا. دلوں کو کربلا لے کر چلیں، سلام کریں اس مولا حسین پر جنہوں نے اپنا سب کچھ امت کی اصلاح کے لیے لٹا دیا. علماء فرماتے جب سلام کرو تو ایسے کرو جیسے حسین کی بہن زینب نے سلام کیا تھا. دوسرا، رونے میں شرمایا نہ کرو. فرما رونا نہیں آتا، رونے جیسی شکل بناؤ. ایسے رو جیسے بوڑھی ماں جمع کی لاشیں پہ روتی ہے، خلوص دل سے. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن حسین کی صدا بلند وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب. مجمع بہت ہے، آوازیں کم ہیں، بلند آواز سے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد. میرا سلام ہو سکینہ کے جلے ہوئے کرتے پہ. فرمایا شیو جب جب پانی پیو میری سکینہ کو یاد کیا کرو. ایک ایک گھونٹ کے لیے میری بچی کو تماچے مار گئے. کسی نے امام سجاد سے کہا مولا کیا شمر کی اپنی کوئی بچی نہیں تھی جو صاحب اولاد ہو بچیوں کو تماچے نہیں مار دو. امام نے کہا صاحب اولاد تھا کہ مولا پھر سکینہ کو تماچے کیوں مارتا تھا؟ بھلا 4 سالہ بچی سے کیسی دشمنی؟ امام نے فرمایا دشمنی سکینہ سے نہیں تھی. اگر کوئی تیرا دشمن ہو تجھے زیادہ تکلیف دینا چاہے تجھے نہیں مارے گا، تیرے سامنے تیرے بچے کو مارے گا. کہنے لگے دشمنی زینب سے تھی، جب زینب کا دل دکھانا تھا یہ بی بی زینب کے سامنے سکینہ کو مارتا تھا. جب میرا کلیجہ جلانا تھا یہ مجھے نہیں مارتا تھا، یہ بچی کو مارتا تھا. سنو گے کتنا پیار کرتی تھی یہ بچی اپنے بابا سے.
اہل بیت کے ہر کام میں تربیتی نقطہ ہے۔ راوی کہتا ہے امام حسین جب بھی نماز پڑھتے تھے مسجد میں ادا کرتے تھے، لیکن مستحب نماز امام مسجد میں نہیں پڑھتے تھے۔ صحابی نے کہا مولا مستحب بھی مسجد میں پڑھا کرے۔ فرمانے لگے اللہ نے مجھے بیٹی دی ہے، میری بچی میرا انتظار کرتی ہے۔ سکینہ گھر میں 2 مصلے بچھاتے تھے، ایک مصلی اپنے لیے، ایک اپنے غریب الوطن بابا کے لیے۔ مدینے میں امام حسین مستحب نماز سکینہ کے ساتھ پڑھتے تھے۔ مدینے سے مکہ، مکے سے کربلا، 9 محرم تک خیمے میں بچی نماز اپنے بابا کے ساتھ پڑھتی تھی، لیکن روایت کے جملے بڑے سخت۔ راوی کہتا ہے عاشور کا دن آیا، جب نماز عصر کا وقت ہوا، بچی نے خیمے میں 2 مصلی بچھائے، ایک مصلی اپنے لیے، ایک اپنے پیاسے بابا کے لیے۔ ننھے سے ہاتھوں کو اٹھایا، رو کے کہنے لگی میرے اللہ، میرے بابا کی خیر ہو۔ لیکن بچی کو کون سمجھائے سکینہ، ابھی بابا واپس نہیں آئے گا۔ بچی بابا کے لیے دعا کر رہے تھے، اچانک سکینہ کو کسی کے چلنے کی آواز آئے۔ بچی دوڑی دوڑی باہر گئے، شاید میرا بابا آیا۔ لیکن سنو کہ بچی نے کیا دیکھا؟ سکینہ نے دیکھا شمر ہے، ہاتھ میں دادیالہ لیے ہوئے۔ خدا کسی بچے کو بابا کا قاتل نہ دکھائے۔ لئی کہنے لگا سکینہ کس کا انتظار کر رہی ہو؟ رو کے کہنے لگی بڑی دیر ہو گئی، میرا بابا نہیں آیا۔ لئی کہتا ہے سکینہ کیا بابا کو دیکھنا چاہتی ہو؟ کہتی ہے میں بابا کا انتظار کر رہی ہوں۔ اب ظالم نے وہ ظلم کیا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتے۔ جیسے کہ میں بابا کو دیکھنا چاہتی ہوں، راوی کہتا شمر کے ہاتھ میں حسین کا کٹا ہوا سر تھا، سر کو بچی کی طرف پھینک دیا۔ شمر تیرے ہاتھ کٹ جاتے تو کبھی مولا کا در نہ پھینکتا۔ بچی بابا بابا کرتے آگے بڑھے، رو رو کے کہنے لگی بابا تیرے گردن کی رگیں کس نے کاٹے؟ میرے دن کا پیاس ہے بابا۔ اب یہ میرا تصور ہے، روایت کے جملے نہیں۔ شاید بچی نے پیار میں بابا سے یہ جملے کہے ہو۔ کٹا ہوا سر گودی میں لیا، چہرے سے مٹی ہٹانے لگے۔ بابا تیرے گردن کی رگیں کس نے کاٹے؟ بابا ظالم نے پانی پلایا تھا یاد ہے؟
کہنے لگی او میرے غریب بابا، او میرے پردے سے بابا، اکبر کا لاشا تو نے اٹھایا، عباس کے بازو تو نے اٹھائے، وہ لاشیں اٹھا کر تھک جانے والے میرے بابا، او بابا 4 برات تو نے مجھے اپنے سینے پہ سلایا، او آجا میرے سینے پہ سو جا۔ بچی بابا سے پیار کر رہی تھی۔ آیت اللہ مظاہری فرماتے ہیں یہ ہاشم آگے بڑھا، بچی سے بابا کا سر چھینا، اتنے زور سے تماچے مارے کہ سکینہ بے ہوش ہو گئے۔ زینب ڈھونڈ رہی ہے کہاں حسین کی امانت، ڈھونڈتے ڈھونڈتے خیمے میں پہنچی، کیا دیکھا بچی کے کان بھی زخمی ہے، رخساروں پہ نیلے داغ ہے، بچی زمین پہ بے ہوش پڑی ہے، مجھے نہیں پتا سکینہ کو کیسے ہوش میں لایا، لیکن بچی کا سر گودی میں رکھا، شاید اتنا روئی، بچی کی آنکھیں کھلی۔ قدیمی عزادارو مجھے سوچ کے بتاؤ، بچی کی آنکھیں کھلی ہوں گی، سب سے پہلا سوال کیا کیا ہوگا؟ سکینہ نے یہ نہیں کہا پھپھی اماں شمر نے مجھے تماچے مارے، یہ نہیں کہا پھپھی اماں میرے در چھینے، یہ نہیں کہا پھپھی اماں میرا بابا مارا گیا۔ او مجلس میں آنے والیو، حسین کا ماتم کرنے والیو، سنو حسین کی بچی نے کیا سوال کیا۔ سکینہ نے بابا کا نہیں پوچھا، کانوں کا نہیں بتایا، زخمی رخساروں کا نہیں بتایا، جیسے بچی کی آنکھیں کھلی، نگاہ زینب پہ پڑے، روکے گا پھپھی اماں آپ کی چادر کہاں ہے؟ زینب نے روکے گا سکینہ جو شمر تیرے در لے گیا میری چادر بھی لے گیا۔ وہ کبھی مجلس میں بے پردہ ہو کر لایا کرو، ننھی سکینہ کا دل دکھتا ہے۔ ماتم حسین